ماشاءاللہ جی، یہ تھے بھائی محمد ثاقب رضا مدنی صاحب جو اپنی حاضری پیش کر رہے تھے۔ دوران نعت عظیم ثناخوان فخر سرگودا بھائی قاری محمد سیف اللہ طاری صاحب آپ سٹیج کا حسن بنے، اور سرمائے اہل سنت دلدار اہل سنت حضرت علامہ مولانا قاری محمد ندیم الطاری صاحب آپ سٹیج کا حسن بنے۔ آپ کو صمیم قلب سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ 5 سے 7 منٹ کی اپنی حاضری پیش کر کے قبلہ قاری صاحب کے مائک حوالے کرنا، ذرا محبت کے ساتھ کہیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ کا مطلب ہے کہ اللہ پاک ہے، اللہ تو شروع سے پاک ہے اور پاک رہے گا۔ میرا یہ عقیدہ ہے اگر آپ اور میں سبحان اللہ بولیں گے تو اللہ ہمیں گناہوں سے پاک کر دے گا۔ ذرا محبت کے ساتھ کہیے سبحان اللہ کہ تو رحیم پسند، تو رحیم پسند، تو کریم پسند، تو رحیم پسند، تو کریم پسند، تیری صورت ہے یاسین پسند، تو رحیم پسند، تو کریم پسند، تیری صورت ہے یاسین پسند۔ جے واسطے کل کائنات بنی، جے واسطے کل کائنات بنی، او محمد دی ساکو بین پسند، کینو ہور پسند، کینو سرور پسند، کینو ہور پسند، کینو سرور پسند، کینو موسیٰ دا کوئی دور پسند۔ قسم خدا دی اسا سنیا کو اے پاک نہ لین دی دھوڑ پسند۔ قسم خدا دی اسا سنیا کو اے پاک نہ لین دی دھوڑ پسند۔ قاری صاحب کسی نے ٹوپی تے، کسی نے امامہ شریف تے، کسی نے کوٹ تے، کسی نے ویس کوٹ تے، میرے نبی دے نہ لین دا نقشہ لائے، لیکن آج اس آج چاک دی اندر بندہ اچھائی دائے جنہیں ٹوپی تے نہیں، امامہ شریف تے نہیں، کوٹ تے نہیں، ویس کوٹ تے نہیں، جنہیں دل تے میرے نبی دے نہ لین دا نقشہ لگائے اور توجہ کرے گا۔ تو رحیم پسند، تو کریم پسند، تیری صورت ہے یاسین پسند۔ جے واسطے کو جنت دے مالک بن باسو، آکو علی دی ساکو این پسند، آکو علی دی ساکو این پسند، تیرا پیار پسند، تیرا پیار پسند، گھر بار پسند، تیرا پیار پسند، گھر بار پسند۔ سو رب دی ہنے 4 یار پسند۔ حضور کے 4 یاروں کے نام کسی کا ہاتھ نیچے نہیں، دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے کہیے ذرا سبحان اللہ کہ پہلو محمد میں جو دربار بنا ہے، پہلو محمد میں جو دربار بنا ہے، قرآن یہ کہتا ہے وہی شعر بنا ہے، وہ 3 میں شامل تو پھر 4 بنا ہے، پھر بعد میں سرکار کے سردار بنا ہے۔ جا پھول کتابیں، ارے جا پھول کتابیں، یہی تحقیق کہے گی، تو جو بھی کہے دنیا اسے صدیق کہے گی، ارے تو جو بھی کہے دنیا اسے صدیق کہے گی۔ قاری صاحب حضرت سیدنا صدیق اکبر مولا کائنات مولا علی سے وصیت فرماتے ہیں، اے علی میرے انتقال کے بعد میری میت کو اٹھانا، روضہ رسول کے سامنے لے جانا، عرض کرنا کہ آقا ابو بکر حاضر ہے، ابو بکر حاضر ہے، اگر اندر سے آواز آئے تو مجھے نبی کے قدموں میں دفنا دینا، ورنہ میری میت کو اٹھانا جنت البقیع میں جہاں پر مان چاہے وہیں پہ دفنانا۔ سامعین محترم حضرت سیدنا صدیق اکبر کے انتقال کے بعد مولا کائنات مولا علی میت کو اٹھاتے ہیں، روضہ رسول کے سامنے لے جاتے ہیں، عرض کرتے کہ آقا ابو بکر حاضر ہے، ابو بکر حاضر ہے۔ اندر سے آواز آتی ہے، اندر سے آواز آتی ہے، جلدی کرو یار کو یار کے حوالے کرو۔ پاک رسول نے ارشاد فرمایا، قاری سیف اللہ طاری صاحب پاک رسول نے ارشاد فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، کسی کو جنت کے 1 دروازے سے آواز آئے گی، کسی کو جنت کے 2 دروازوں سے آواز آئے گی۔ صحابہ کرام تشریف فرماتے ہیں، صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ کوئی ایسا خوش نصیب جس کو جنت کے 8 دروازوں سے آواز آئے گی؟ تو پاک رسول نے ارشاد فرمایا کہ میری حضرت سیدنا صدیق اکبر کو جنت کی 8 دروازوں سے آواز آئے گی، میرے حضرت سیدنا صدیق اکبر کو جنت کے 8 دروازوں سے آواز آئے گی۔ پاک رسول نے ارشاد فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ حضرت سیدنا عمر فاروق ہوتے۔ پاک رسول نے ارشاد فرمایا
اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں جگہ بعد دیگرے حضرت سیدنا عثمان غنی کے نکاح میں دیتا۔ پاک رسول نے علی کی ہاتھ کو پکڑا، پکڑ کے بلند کیا، فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا۔ تو پھر مجھے کہنے دو نا، علی کا عشق تو مقدر سنوار دیتا ہے، علی کا عشق تو مقدر سنوار دیتا ہے، علی کا بغض تو چہرہ بگاڑ دیتا ہے۔ تو اس کے ذکر کو ادنا سمجھ رہا لعین، ارے علی تو وہ ہے جو ایک ہاتھ سے خیبر اکھاڑ دیتا ہے، ارے علی تو وہ ہے جو ایک ہاتھ سے خیبر اکھاڑ دیتا ہے۔ بس تیرا پیار پسند ہے، تیرا پیار پسند ہے، گھر بار پسند ہے، سو رب دی ہن چارے یار پسند ہے۔ تے جتھی آنسو صدیق دے ڈگ دے رہے، جتھی آنسو صدیق دے ڈگ دے رہے، اور اس لیے میں نو رخسار پسند ہے، جتھی آنسو صدیق دے ڈگ دے رہے، اور اس لیے میں نو رخسار پسند ہے۔ دعوت ناد دے رہا ہوں شہر سرگودہ سے۔ قبلہ قاری سیف اللہ تاری صاحب سے قبل چند منٹوں کے لیے سرمائے اہل سنت، دلدار اہل سنت، فخر اہل سنت حضرت علامہ مولانا قاری محمد ندیم الطاری صاحب آپ تشریف لائیں گے، اپنے خطاب سے ہمارے قلوب کو منور فرمائیں گے۔ نعرہ تکبیر، دائیں ہاتھ کو اٹھا کے جس کا عقیدہ نعرہ تکبیر، دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے کسی کا ہاتھ نیچے نہیں، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت۔ والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سارے مل کر بآواز بلند درود پاک پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی رحمت، شفیع معظم، نور مجسم، شاہ آدم و بنی آدم، سید مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات پر درود و سلام پڑھنے کے فضائل و برکات ہیں۔ آئیے ایک حدیث پاک سنتے ہیں اور اس نیت سے سنتے ہیں کہ انشاءاللہ زندگی بھر اس حدیث پاک پر عمل کرتے رہیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی علیہ صلاۃ واحدہ، جس بندے نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک بھیجا، صلی اللہ علیہ عشرہ، اللہ پاک اس بندے پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اور فرمایا کہ ومن صلی علیہ عشرا صلی اللہ علیہ مئتن، اور جو بندہ مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک بھیجے، اللہ پاک اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اور فرمایا کہ ومن صلی علیہ مئتن کتب اللہ لہ بین عینیہ براءۃ من النفاق و براءۃ من النار، اور جو بندہ مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک بھیجے، اللہ پاک اس کی دونوں آنکھوں یعنی اس کی پیشانی پہ لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ نفاق یعنی منافقت سے بھی آزاد ہے اور جہنم کی آگ سے بھی آزاد ہے۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، فرمایا کہ وَأَسْكَنَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ الشُّهَدَاءِ، اور جب قیامت کا دن آئے گا اللہ پاک اس بندے کو شہیدوں کے ساتھ رکھے گا۔ پیارے بھائیوں غور کیجئے،
عمل کتنا ہے؟ 100 مرتبہ درود پاک پڑھنا، اور اس کی جزا کتنی ہے کہ 100 مرتبہ درود پاک پڑھنے والے کے لیے منافقت سے آزادی لکھ دی جاتی ہے، جہنم کی آگ سے آزادی لکھ دی جاتی ہے، اور قیامت کے دن اسے شہیدوں کا ساتھ نصیب ہو جائے گا۔ تو آپ بھی میں بھی نیت کروں کہ انشاءاللہ اس حدیث پاک پر عمل کرتے ہوئے ہر روز 100 مرتبہ درود پاک پڑھا کریں گے۔ سارے بآواز بلند درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ وبارک وسلم۔ پیارے بھائیوں، محترم بزرگوں، آج کی یہ محفل پاک آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے عظیم بھائی، ان کے صاحبزادے ان کو اللہ پاک نے عطا کیے، اور آج ان کی پہلی سالگرہ ہے۔ تو اس خوشی میں انہوں نے اس محفل پاک کا انعقاد کیا، اور یقیناً یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ ایسا ماحول اور ایسا دور کہ جب ایسے موقعوں پہ عجیب و غریب قسم کے معاملات کیے جاتے ہیں، انہوں نے سب کو ریجیکٹ کرتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول کی سچی محبت کا ثبوت دیتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول کی ذکر کی محفل کا اہتمام کیا ہے۔ اللہ پاک نے اس کی برکتیں عطا فرمائے، اور آپ سب آئے، ہم سب کی حاضری ہوئی۔ اللہ پاک ان کا یہ اہتمام کرنا، ہمارا حاضر ہونا، اپنی بارگاہ میں اس کو شرف قبولیت عطا فرماتے ہوئے ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ پیارے بھائیوں، ہمارے آقا سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے جس طرح کمال سیرت عطا فرمایا، اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے ایسا حسن و جمال عطا فرمایا کہ جس میں آپ کا کوئی ثانی ہی نہیں ہے۔ آپ حسن و جمال کے وہ عظیم پیکر ہیں کہ جس کی زیارت سے مرجھائی کلیاں کھل اٹھتی ہیں، جن کے دیدار سے افسردہ دل قرار پا جاتے ہیں، جن کے دیدار سے جو تاریک دل ہیں وہ بھی جگمگا اٹھتے ہیں۔ تو آئیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کے حوالے سے چند باتیں ہم سنتے ہیں اور محبت رسول کو اپنے سینوں میں بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ صحابہ اکرام نے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ زیبا کی زیارت کی، انہوں نے جو اپنے تاثرات بیان کیے، چند ایک آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضرت سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس وجہن و احسنہم خلقا۔ آپ بولیں گے نا ساتھ ساتھ تو پھر اس سے ذوق ذرا زیادہ بڑھے گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں میں سب سے بڑھ کے حسن و جمال کے پیکر تھے، اور تمام لوگوں میں سب سے بڑھ کے حسن اخلاق والے تھے۔ حضرت سیدنا ابو قرصافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، بایانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا و امی و خالتی، میں، میری والدہ، میری خالہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی۔ فلما رجانا، جب بیعت کرنے کے بعد ہم واپس پلٹے، قالت لی امی و خالتی، مجھ سے میری ماں اور میری خالہ کہنے لگی، یا بنیا، اے میرے بیٹے، ما رعینا مثل حاضر رجل احسن وجہا، اے ہمارے بیٹے، جن شخصیت کے پاس سے آ رہے ہیں نا، ان سے بڑھ کے حسن و جمال کا پیکر ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ ولا انقا صوبا، اور جیسا پاکیزہ ستھرا لباس ان کا ہے، ایسا پاکیزہ لباس والا ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے۔ ولا الینا کلاما، اور جیسا پاکیزہ نرم ستھرا کلام آپ فرماتے ہیں، ایسا کلام کرنے والا ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے۔ اور تو پھر دیکھا کیا ہے؟ فرماتی ہیں ورعینا، ہم نے دیکھا کن نوری یخرج من فی، کہ جب آپ کلام کرتے ہیں تو آپ کے منہ مبارک سے نور خارج ہوتا ہے۔ ایسی شان ہے ہمارے آقا کی۔ پیر میر علی شاہ صاحب بھی فرماتے ہیں نا، کعبے والمومایا، کعبے والمومایا، ایک سونا
दूजा फेर भी तू माया एक सोना तू लग दे दूजा फेर भी तू माया। हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम रदी अल्लाह ताला अन्हु आप बयान करते हैं कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा से हिजरत करके मदीना तैयबा तशरीफ लाए, लोग अपने काम काज छोड़ के हुजूर के रुखे ज़ेबा की ज़ियारत करने के लिए जा रहे थे। मैंने भी सब कुछ वहीं पे छोड़ा और आपकी ज़ियारत करने के लिए चल पड़ा। जब ज़ियारत की, फरमाते हैं फलम्मा राइतु वजह रसूलिल्लाह, जब मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा अनवर की ज़ियारत की, अरफ्तु, तो मैं पहचान गया, लैसा वजहहू का वजह कज़्ज़ाब, कि जैसा इनका चेहरा है किसी झूठे का तो चेहरा ऐसा हो ही नहीं सकता है। देखने वाले तो कहा करते हैं अल्लाह अल्लाह, देखने वाले तो कहा करते हैं अल्लाह अल्लाह, याद आता है खुदा देख के सूरत तेरी, याद आता है खुदा देख के सूरत तेरी। हजरत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप बयान करते हैं, मा राइतु शैयन अहसन मिन रसूलिल्लाह, कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़ के हुस्नो जमाल का पैकर, आपसे बढ़ के हसीन कभी कोई चीज देख, कान शम्सा तजरी फी वजहिही, ऐसा मालूम होता था कि सूरज आपके चेहरे के अंदर चल रहा है। हजरत जाबिर बिन सामुरा रदी अल्लाह ताला अन्हु से किसी ने पूछा कि हमें बताइए क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक चेहरा, फरमाने लगे ला बल मिस्ल शम्सी वल कमर, ना ना, हुजूर का चेहरा तलवार की तरह चमकीला नहीं था, बल्कि आपका चेहरा अनवर तो सूरज और चांद की तरह था। हजरत अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत रबी बिनते मुअव्वज़ सहाबिया रज़ी अल्लाह लगे, कहने लगे कि हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुलिया बयान कीजिए। तो उन्होंने हुलिया बयान, कहने लगी ए मेरे बेटे, लो राईत शम्सा तालियतन, कि अगर तू हुजूर के चेहरे को देखता तो चमकते हुए सूरज को देखता। हजरत सैयदना जाबिर बिन समुरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप फरमाते हैं कि एक रात, और वो रात आम नहीं थी, 14वीं चांद की रात थी, चांदनी रात थी, जिस रात में चांद अपनी पूरी आबो ताब के साथ चमक रहा होता है। कहते हैं चांदनी रात में मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुखे ज़ेबा की ज़ियारत की, आपके चेहरा अनवर की ज़ियारत की। आप सुर्ख लिबास, धारीदास लिबास पहने हुए थे। फरमाते हैं फजअलतु अनजुरु इला रसूलिल्लाहि व इलल कमर, मैंने देखना शुरू किया, कभी चांद को देखता, कभी आमिना के लाल को देखता, कभी चांद को देखता, कभी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा अनवर को देखता। तो कहते हैं नतीजा क्या निकला, फैज़ा हुआ इंदी अहसन मिनल कमर, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मुबारक चेहरा है वो मुझे चांद से भी ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। कहने वाले ने बड़ी प्यारी बात कही, कहते हैं चांद से तशबीह देना ये भी भला इंसाफ है,
چاند سے تشبیہ دینا، یہ بھی بلا انصاف ہے، اس کے چہرے پہ چھائیاں اور آقا کا چہرہ صاف ہے، اس کے چہرے پہ چھائیاں آقا کا چہرہ صاف ہے۔ اس حدیث پاک کی شرح میں مشہور مفسر قرآن حکیم الامت بڑی پیاری پہلے کبھی آپ فرماتے ہیں واقعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ زیبا چاند سے کہیں زیادہ حسین ہے۔ کیوں؟ فرماتے ہیں صحابہ اکرام نے ایسے نہیں کہا، صحابہ کی جو نگاہیں ہیں، جو نظریں ہیں، وہ حقیقت بین ہیں، حقیقت کو دیکھنے والی ہیں، اور حقیقت میں چہرہ مصطفیٰ چاند سے کہیں زیادہ حسین و جمیل ہے کہ چاند تو صرف رات کو چمکے اور چہرہ مصطفیٰ دن رات چمکے، چاند صرف 3 راتیں چمکے، چہرہ مصطفیٰ ہمیشہ ہر دن اور ہر رات چمکے۔ یہ جو چاند ہے وہ چمکے تو جسموں پہ چمکے، چہرہ مصطفیٰ دلوں پہ چمکے، چاند لوگوں کو نور ابدان دے اور چہرہ مصطفیٰ نور ایمان دے، چاند سے چلے تو عالم اجسام چلے، اور مصطفیٰ کریم سے چلے تو عالم ایمان چلے۔ اور حقیقت ہی یہ ہے، صحابہ نے صرف عقیدت سے نہیں کہا بلکہ واقعتاً حقیقت ہی یہ ہے، ورنہ دیکھتے چاند کو دیکھ کر آج تک کسی نے اپنے ہاتھ نہیں کاٹے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھا تو مصر کی عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے، جبکہ حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن تو ایک جز ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کل حسن عطا کیا گیا ہے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں کہ امام نعیم حضرت سیدنا ابو نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا و علیہ السلام کو تمام انبیاء و مرسلین بلکہ تمام مخلوق سے بڑھ کر سب سے زیادہ حسن عطا کیا گیا، لیکن فرماتے ہیں کہ جو حسن و جمال ہمارے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا، وہ حسن و جمال کسی کو دیا ہی نہیں گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن تو ایک جز ہے اور ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال کل ہے، آپ کو تب کل حسن عطا کر دیا گیا۔ اچھا، اب حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، آپ کے والد ماجد حضرت شاہ عبد الرحیم رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی۔ اب جب زیارت کی نا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا و علیہ السلام کا حسن و جمال تو ایسا تھا کہ آپ کے حسن و جمال کو دیکھ کر مصر کی عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے، لیکن آقا ان کا حسن ایسا تھا کہ عورتوں نے ہاتھ کاٹ لیے، بعض لوگ ان کو دیکھتے تو وہ ان کے حسن کی تاب نہ لاتے ہوئے مر جایا کرتے تھے، لیکن آپ کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا حسن و جمال لوگوں کی آنکھوں سے اللہ پاک نے اپنی غیرت کی وجہ سے اس پہ پردے ڈال رکھے ہیں، اگر میرا سارا حسن و جمال آشکار ہو جائے تو لوگوں کا حال اس سے بھی کہیں زیادہ ہو جو حضرت یوسف کو دیکھ کے ہوا کرتا تھا۔ ایک جھلک دیکھنے کی تاب نہیں عالم کو،
ایک جھلک دیکھنے کی تاب نہیں عالم کو، وہ اگر جلوہ کرے کون تماشائی ہو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھیں، آپ کی مبارک آنکھیں کیسی تھی؟ آپ کی مبارک آنکھیں بڑی اور قدرت الہی سے سرمگی تھی، یعنی سرما والی تھی، اور آپ کی پلکیں دراز تھی، اور آپ کا یہ جو آنکھ مبارک کے اندر جو وائٹ حصہ ہے سفید، اس میں باریک سرخ ڈورے تھے، اور ایسی نگاہ تھی۔ آقا کی آنکھیں ایسی تھی کہ مبارک آنکھوں سے جس پر نظر فرما دیتے اس کی سوئی ہوئی قسمت کو جگا دیا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا شیبہ بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ایمان لانے کا واقعہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ حنین میں شرکت کی تو میرے دل میں خیال آیا کہ میرے باپ اور چچا کو حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ نے قتل کر دیا تھا، تو آج کیوں نہ ان سے بدلہ لیتے ہوئے معاذ اللہ ان کے نبی کو میں شہید کر دوں۔ یہ ارادہ لے کے کہتے ہیں کہ میں حضور کے قریب ہوا، بس حملہ کرنے ہی والا تھا کہ مجھے سامنے سے ایک آگ کا شعلہ بجلی کی طرح میری طرف بڑھتا ہوا دکھائی دیا۔ میں گھبرا کے ڈر کے پیچھے بھاگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم مجھ پہ پڑ گئی۔ وہ کیسے؟ آقا نے فرمایا اے شیبہ، پھر آپ نے اپنا دست مبارک میرے سینے پہ رکھ دیا۔ دست مبارک کا سینے پہ رکھنا تھا، اللہ پاک نے میرے دل سے شیطان کو دور کر دیا۔ میں نے نگاہ اٹھا کے جب چہرہ مصطفیٰ کو دیکھا تو آپ کا مبارک چہرہ مجھے میری سماعت اور بصارت سے بھی بڑھ کے محبوب لگ رہا تھا۔ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ تو میرے پیارے اور محترم بھائیوں، ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم ہر چیز سے بڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں۔ مطالعہ المسرات کے اندر یہ بات موجود ہے، اصل الحب مشروط باصل الایمان، کہ اصل ایمان کے لیے حضور کی اصل محبت دل میں ہونا ضروری ہے۔ اور فرمایا وَكَمَالُ الْإِيمَانِ مَشْرُوطٌ بِكَمَالِ الْحُبِّ، حضور کی جو بندے کا کمال ایمان ہے اس کے لیے یہ شرط ہے کہ بندے کے دل میں حضور کی کامل محبت بھی موجود ہو۔ اور فرمایا گیا کہ وَمَن لَا مَحَبَّتَ لَهُ لَا ایمان لِمَن لَا مَحَبَّتَ لَهُ، کہ جس کو حضور سے محبت نہیں ہے اس کا تو ایمان ہی نہیں ہے۔ بلکہ اللہ کی محبت کے لیے بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت شرط ہے۔ اگر کوئی اللہ کی محبت کا دعویٰ کرے لیکن غلامی مصطفیٰ سے ہٹتے ہوئے اور روگردانی کرتے ہوئے دعویٰ محبت کرے تو اس کا وہ محبت کا دعویٰ بھی رد اور ریجیکٹ اور مردود ہے۔ تو ہر چیز سے بڑھ کے